اس کی دلیل کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، ایمان والو یہ رسول تمہیں جو دے لے لو۔ پتہ کیا چلا کہ خالق و مالک تو اللہ رب العزت ہے، لیکن اس خالق و مالک پروردگار نے اپنی نعمتیں بانٹنے کے لیے اپنا نائب اپنے محبوب رسول پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ نعمتیں اللہ کی ہیں، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم۔ قاسم یعنی تقسیم کرنے والے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ معطی وانا قاسم، دیتا اللہ ہے بانٹتا میں ہوں۔ تو نائب دست قدرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم دیا کہ یہ رسول جو دے لے لو۔ پتہ چلا کہ رسول دین دے تو لے لو، دنیا دے لے لو تو لے لو، یہ عالم دے تو لے لو، جنت دے تو لے لو۔ اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا کہ رسول نے جو دیا صحابہ نے بصر و چشم قبول کیا، یہاں تک کہ جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ربیہ کی حدیث اس پر دلیل۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی ایسے سچے ہیں کہ جنت بھی وہی عطا فرماتے ہیں۔ اقبال نے ایک جگہ کہا کہ حیرت کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی بساتے ہیں اس لیے کہ جنت نبی کے غلاموں کے لیے، اور ہر چیز نبی دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے دیے سے دیتے ہیں، اللہ کی نیابت میں دیتے ہیں۔ اور نبی جب دیتے ہیں تو بے حساب دیتے ہیں، بے شمار دیتے ہیں، بس لینے والا چاہتے ہیں۔ اگر لینے والا ہے تو کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی، کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ نبی پاک کا مدینہ ایسا مدینہ ہے، میں کیا عرض کروں۔ امیر مینائی نے کہا تھا کہ زہ نصیب مدینہ قیام ہو جائے، زہ نصیب مدینہ قیام ہو جائے، در حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے۔ زہ نصیب مدینہ قیام ہو جائے، در حبیب پہ اپنا سلام ہو جائے، مدینے جاؤں پھر آؤں آ کے پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں آ کے پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ اب بلاؤ جلد مدینے میں، ہے امیر کو خوف، بلاؤ جلد مدینے میں، ہے امیر کو خوف، کہیں نہ عمر دو روزہ تمام ہو جائے۔ شکیل نے جب یہ سنا کہ امیر مینائی ایسا کہہ رہے ہیں کہ مدینے جاؤں پھر آؤں آ کے پھر جاؤں، تو شکیل بڑے شاعر تھے، کہتے کہ یہ آؤں جاؤں کیا لگا رکھا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو شکیل نے کہا تھا کہ مدینے جاؤں تو آنے کا راستہ نہ ملے، مدینے جاؤں تو آنے کا راستہ نہ ملے، نہ جانے پھر کبھی موقع ملے نہ ملے، نہ جانے پھر کبھی موقع ملے نہ ملے۔ مدینہ اسی لیے بستی ہے میرے دوستوں کہ جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہیں راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ ہوا کے مست جھونکے جو ایرم سے آ رہے، یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات۔ یہ کہہ رہے تھے مدینے کی موت، کاش مدینے کی موت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ نصیب دوستان گرم کے در پر موت آنی ہے، نصیب دوستان گرم کے در پر موت آنی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے، خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے۔ اور زندگی کے ہیں مدینے میں مزے، جو زندگی چاہے مدینے میں مرے،
یقیناً مدینے کی موت بڑی عظیم موت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمارے مقدر میں مدینے کی ایمان پر موت نصیب فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ سماعت کر رہے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دست سوا دراز کرتے ہیں تو اللہ کو بھی پیار آ جاتا ہے. اور جب نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ہوتے ہیں تو نعمتوں کے دریا بہنے لگتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا تھا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شعر کے بعد میں اعلیٰ حضرت ہی کا ایک شعر عرض کروں. دعاؤں کی مقبولیت کی جب بات آئی تو امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دعا فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ اسے عنایتوں کا جوڑا پہناتا تھا، مقبولیتوں کا صحرا عطا فرماتا تھا. یعنی یہاں دستے دعا دراز نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما دیا. ایک نہیں سینکڑوں اس کی دلیلیں مثالیں احادیث طیبات میں ایک عرض کروں. مدینہ طیبہ ہے، منبر رسول ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اذان ہو چکی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر اطہر پر جلوہ نما ہے. ایک صحابی انصاری صحابی عین دوران خطبہ مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہوئے اور جب وہ داخل ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق خدا حیران پریشان ہے، قحط کا عالم ہے، میدانوں میں دھول اڑ رہی ہے، فاقے کی ایسی نوبت ہے کہ جانوروں کے بدن میں ہڈی اور چمڑا بچا ہے، گوشت بھی نہیں بچا، زمین سبزہ اگانا بھول چکی ہے. یا رسول اللہ رحم رحم، اللہ کے نبی رحم فرمائیں، قحط دور ہو جائے، باران رحمت آ جائے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کی عقیدت و محبت بھرے جملے سنے اور یوں اشارہ فرمایا، ہاتھ اٹھا کر یوں اشارہ فرمایا اور اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر بادل برسا، اللہ ہمیں رحمت والا بادل عطا فرما. راوی فرماتے ہیں کہ نبی کے دست اقدس اٹھے، یہ انگلیاں چلی، جہاں جہاں تک اشارہ کیا 2-3 منٹ نہیں ہوئے کہ محلہ بنی سلمہ کی طرف سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور وہیں سے شروع کیا تھا جہاں سے شروع کیا، کیونکہ رخ سامنے کی طرف، اب بنی سلمہ بائیں طرف، اب مدینے کبھی چلے تو بتاؤں اس طرف رخ کیا تو کہا بنی سلمہ سے بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اور دیکھتے دیکھتے پورے مدینے پہ چھا گیا. ایسا چھایا کہ ابھی خطبہ تمام نہیں ہوا تھا، چھما چھم برسات ہوئی. اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی شریف کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، اس میں سے پانی ٹپکنے لگا، رسنے لگا اور رس کر آقا کریم کے رخسار مبارک پر نثار ہو گیا. اور اتنا آیا کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی سرکار منبر نور سے زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے، سرکار کی ریش مبارک سے بارش کے قطرات موتیوں کی طرح ٹپک رہے. ہاتھ اٹھا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر صلاحت پلا کو سلام. تو یہ ہے رحمت. راوی فرماتے کہ ایک ہفتے تک وہ جھما جھم برسات ہوئی، ایک ہفتے میں تو جل تھل بھر گئی، ہریالی چھا گئی. اگلا ہفتہ ہوا، جمعہ کا دن آیا، سرکار منبر اطہر پر اور صحابہ کرام بھی بھیگتے ہوئے کسی صورت مسجد نبوی میں حاضر ہے.
فرماتے کہ اس دن پھر خطبہ ہو رہا تھا، اسی دروازے سے وہی صحابی حاضر سلام عرض کی اور سلام پیش کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم رحم. اتنی بارش ہو گئی کہ ہمارے مکان کی دیواریں دلدل میں تبدیل ہو گئی، سڑکیں دلدل بن گئی، مکانوں کے گرنے کا اندیشہ ہو گیا، اور جانور ایک ہفتے میں اتنے فربا ہو گئے کہ خوب چربی دار. یا رسول اللہ رحم مگر بارش یہی ہو یوں ہی ہوتی رہی جانے کیا ہو. سرکار مسکرائے اور آقا کیا مسکرائے؟ وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. آقا مسکرائے کائنات مسکرانے لگی. سرکار نے مسکراتے ہوئے تبسم فرماتے ہوئے پھر اپنی وہی کرامت والی انگلی اٹھائی، اسی طرف رخ کیا اور کہا یا دعا فرمائے اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش فرما اور ہمیں محفوظ فرما. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آقا کی مبارک انگلیاں اٹھی تو جیسے جیسے وہ انگلیاں گھومتی جا رہی تھیں ویسے ویسے وہاں سے بادل چھٹتے جا رہے تھے. کمال یہ ہوا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے انگوٹھی میں نگینہ جڑا ہو. مدینے کے چاروں طرف بادل تھے اور مدینہ منورہ میں بادل صاف. تو اس لیے نبی کی جب دعا ہوتی ہے یقیناً دعائیں مقبول بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کو پیار آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی سفارش محبوب فرما دے، جس کی سفارش محبوب فرما دے، محبوب جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی. ابو جہل کا بیٹا کیسا ناپاک ابو جہل، اس کا بیٹا نبی نے معاف کر دیا صحابی رسول ہو گیا. ابو لہب کی بیٹی، وہ ابو لہب جس کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، قرآن سے ثابت. لیکن اسی ابو لہب کی بیٹی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، توبہ کی، آقا نے معاف کر دیا، اللہ نے انہیں درجہ صحابیت عطا فرمایا. حضرت حبشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت کی جو ذمہ دار تھے، وجہ چاہے حضرت وحشی، وجہ چاہے جو ہو، یہ وحشی حبشی تھے، حبشی النسل حضرت وحشی، انہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یہی وجہ بنے تھے، وجہ چاہے جو ہو. لیکن فتح مکہ کے دن آقا کریم کی بارگاہ میں جب روتے ہوئے آئے، نبی نے معاف کر دیا تو رب نے بھی معاف کر دیا. صفوان ہو، امیہ کے بیٹے ہو، دیگر لوگ ہو، ابو سفیان ہو، نبی نے معاف کر دیا تو رب نے بھی معاف کر دیا. یہ ہے نبی کی دعا کا اثر. اور جب نبی نے معاف کیا تو ان کا مقام اتنا بلند ہوا کہ قیامت تک کے سارے اولیاء غوث کتب ابدال ایک طرف، اکرمہ ابن ابی جہل کی عظمت ایک طرف، حضرت ابو لہب کی بیٹی کا درجہ ایک طرف، یہ سارے غواص اقطاب اولیاء مل کر بھی ان صحابہ کرام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ مقام کیوں ملا؟ نبی نے عطا کیا. تو نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے.